ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاخر، ماہ شیخ عبد القادر جاری ہے۔ آئیے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے حوالے سے چند ایمان افروز واقعات اور کچھ چند ایک مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال شریف کے طویل عرصے بعد ہندوستان میں ایک ایمان افروز واقعہ ہوا۔ رنجیت سنگھ کے دور حکومت کا واقعہ ہے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومئی قسمت سے ایک شادی شدہ کافرہ کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار جو وہ کافر تھا وہ اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ کیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا اور ایک سنسان مقام پر اس نے دونوں کو گھیر لیا۔ وہ دونوں پیدل تھے اور یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر اس کافر نے انکار کیا، اصرار کرنے لگا کہ اچھا عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو، یہ بیچاری تھک جائے گی۔ وہ کافر کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا۔ اس نے کہا تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل پہنچا دو گے۔ اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ اس پر وہ عورت بول اٹھی کہ مسلمان 11ویں والے پیر صاحب جو بڑے پیر صاحب ان کو بہت مانتے ہیں، تم انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث العظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر کہ ہاں کہنے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کہہ دی۔
جو ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی. عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھنے لگی. اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا. تو اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز نے کہا کہ میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں. اس پر اس نے کہا لگا کر کہا کہ بڑے پیر صاحب کو تو فوت ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں، اب بھلا وہ کہاں سے آ سکتے ہیں. اتنا کہنا تھا، اچانک 2 بزرگ نمودار ہوئے. ان میں سے ایک نے بڑھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا. پھر عورت کو بما گھوڑا اس جگہ لائے جہاں وہ کافر کٹا پڑا تھا. دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ کافر اسی وقت زندہ ہو گیا. وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے. اب یہ دونوں میاں بیوی گھوڑے پر سوار بخیریت گھر لوٹ آئے. اب جو مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کی کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے. پیشی ہوئی. ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے. چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا. وہ تشریف لائے اور آتے ہی انہوں نے اول تا آخر سارا واقعہ لفظ با لفظ بیان کر دیا. لوگ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے اور رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا. واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث. ایک بار بغداد معلیٰ میں طاعون کی بیماری پھیل گئی اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے. اور لوگوں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی خدمت میں اس مصیبت سے نجات دلانے کی درخواست پیش کی. سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے نا وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو. جو ایسا کرے گا انشاءاللہ عز و جل ہر مرض سے شفا پائے گا. چنانچہ گھاس اور کنویں کے پانی سے شفا ملنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون ایسا بھاگا کہ پھر کبھی پلٹ کر ہی نہیں آیا. اور طبقات کبریٰ میں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا کہ جس مسلمان کا میرے مدرسے سے گزر ہوا قیامت کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ کسی پیر کامل کی بیعت یہ ضرور کرنی چاہیے کہ پیر کی توجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی آفت چھوٹی آفت سے بدل دی جاتی ہے. بہجت الاسرار میں
پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کا فرمان بشارت نشان ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے مصاحبوں، میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام درج تھے، اور کہا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے غوث پاک کہ میں نے داروغہ جہنم سے استفسار کیا، پوچھا کہ کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار عز و جل کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کنا ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟ الحمدللہ میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم، میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بہار غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم کے بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ تو اس آیت مقدسہ میں وسیلے سے مراد ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ وسیلہ عمل صالح بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقوی میں اعمال صالح بھی شامل ہے۔ پس یہاں وسیلے سے مراد مرشد کامل کی بیعت ہے، اور مولانا روم علیہ رحمہ نے بھی وسیلے سے یہاں بیعت مرشد ہی مراد لی ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو۔ ایک اور آیت میں سورہ لقمان میں فرمایا اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ تو ان آیات سے بھی علماء کرام نے طلب مرشد اور مرشد سے وابستگی پر استدلال کیا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں امیر اہل سنت، عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق غوث اعظم، عاشق امام اعظم، عاشق اولیاء، عاشق صحابہ، عاشق خلفاء راشدین، عاشق اہل بیت اطہار، یہ ان کا دامن کرم ہمیں ملا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی اچھوں کی صحبت اس کے بارے میں ارشاد ہوا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کون سا ہم نشین بہتر ہے؟ تو ارشاد فرمایا جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، جسے دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کے کلام سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء نے بھی بہت سارے اقوال لکھے کہ نیکوں کی صحبت، پیر کامل کی صحبت یہ اختیار کریں۔ فقی عبد الواحد بن عاشر علیہ رحمہ اپنی کتاب میں صحبت شیخ یعنی مرشد کی صحبت کی اہمیت اور اس کی تاثیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عارف کامل کی صحبت اختیار کرو، وہ تمہیں ہلاکت کے راستے سے بچائے گا، اس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے گا، اور وہ بڑے نفیس طریقے سے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے خطرات قلب سے محفوظ فرماتے ہوئے تمہیں اللہ سے ملا دے گا۔ اس کی صحبت کے سبب تمہارے فرائض و نوافل محفوظ ہو جائیں گے،
تصفیہ قلب کے ساتھ ساتھ ذکر کثیر کی دولت میسر آئے گی، اور وہ اللہ عز و جل سے متعلقہ سارے امور میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ علامہ محدث طیبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی عالم علم میں کتنا ہی قابل بھروسہ یا یکتا زمانہ ہو، اس کے لیے صرف علم پر قناعت کرنا اسے کافی سمجھنا مناسب نہیں، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ مرشد کامل کی مصاحبت اختیار کرے تاکہ وہ اس کو صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ صحبت کمیاب ہے، بہت کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ جس انداز سے یہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، رات دن جو ان کی کوششیں ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ اپنے متعلقین، محبین، مریدین کی دنیا بھر میں خبر گیریاں کرتے ہیں، کس طرح ہمارے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارے نصیب کہ ہم بسا اوقات قریب رہ کر بھی دور ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدنی چینل پر ہم کو پتہ ہے کہ بروز ہفتہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جب یہاں آئے ہیں یا کہیں پر بھی ہوں جہاں نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، مرشد کامل کی صحبت ملتی ہے، ہمیں برکتیں لینی چاہیے۔ لیکن یہاں شیطان نفس بھی بڑی شرارتیں کرتا ہے کہ مثال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ ہو گئے، داڑھی رکھ لی، امامہ سجا لیا، اب پہلے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس مدنی ماحول کی برکت سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، مدنی ماحول نے جناب آپ کو مسجد کا امام صاحب بنا دیا۔ اب جب یہ ملتا ہے نا تو پھر نفس کہتا ہے اوہو میں تو کچھ ہو گیا ہوں، میں کچھ ہو گیا ہوں۔ اب اگر مثال مرشد نے کوئی آپ کو وظیفہ بتایا، آپ نے دم کرنا شروع کیا، تو اب آپ کہتے ہیں یہ تو میرا دم ہے۔ ارے مرشد کا دم ہے، ان کے فیض سے لیتے رہیں گے تو سدا بہار رہیں گے، ورنہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات میں الجھ کر ایسا حال ہو جاتا ہے کہ اس ولی کامل کی صحبت کی برکت سے تو تہجد کی نعمت ملی تھی، اس ولی کامل کی صحبت کی برکت سے تو 5 وقت کی نمازیں با جماعت ملی تھی، اس ولی کامل کی برکت سے تو اوراد و وظائف کا سلسلہ مل جاتا تھا، اس ولی کامل کی صحبت کی برکت سے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کی برکتیں ملی تھی، ہمیں سنتوں بھرا لباس ملا، درس و بیان کی سعادت ملی ہے۔ پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، میں کیا کہوں کہ کیا کیا عطار نے دیا ہے، عشق نبی ملا ہے، دل پھول سا کھلا ہے، مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے۔ تو ہم تو کنز ایمان شریف کا بھی نام سنا تھا، بس ایسے ہی جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، پڑھنا اعلیٰ حضرت کے مطالب کیا معلومات تھی۔ تو اللہ کی رحمت سے اس مدنی ماحول کی برکت سے بہت کچھ ملا، لیکن پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسوں کی صحبت ہو جاتی ہے کہ دور 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 پھر بہت دور ہو جاتے ہیں۔ بعض کے آزمائش ہوتی ہے تو جناب کوئی مدنی کام چھوڑ دیتے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے، پرانے اسلامی بھائی تھے، تو مرشد گفتگو جو فرماتے تو ظاہر ہمیں مدنی کاموں میں مصروف دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ درس دیتا رہے، یہ بیان دیتا رہے، یہ نیکی کی دعوت دیتا رہے، یہ مسجد بھرو تحریک میں شامل رہے، بس یہ فارغ نہ رہے۔ مرشد نے پوچھا بھائی آپ کی آج کل کیا ذمہ داری ہے؟ کہنے کہ حضور کچھ گھریلو کاروباری مسائل ہوئے تو میں نے ذمہ داری چھوڑ دی ہے، پہلے ڈویژن مشاہد کی ذمہ داری تھی، اب ذمہ داری چھوڑ دی ہے۔ تو مرشد کیا فرماتے ہیں؟ ارے نادان، اگر آزمائش ہوئی، پریشانی ہوئی تو 1 ڈویژن کی 2 ڈویژن کر لینی تھی، ایک کام کے 2 کام کر لینے تھے، یہ کام ہی کیوں چھوڑا کہ اس کی برکت سے تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو ہم نادان ہو جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہم ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا اٹھنا شروع کرتے ہیں جو بسا اوقات ہمیں اپنے پیر سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، دور کر دیتے تو پھر عمل بھی دور ہو جاتا ہے، نمازیں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، جماعت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، درس و بیان سے دور ہو جاتے ہیں، ہفتہ واری اجتماعات سے دور ہو جاتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر سے دور ہو جاتے ہیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ارے یاد تو کریں کیسی بہاریں ہوتی تھیں کہ جب مرشد کی میٹھی میٹھی نظر تھی، ان کی برکتیں تھی، صدائے مدینہ کی بہاریں تھیں۔ ہم خود کیا نماز کی پابندی کرتے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے، لیکن آخر آج کیا وجہ ہو گئی کہ ہم کیسوں کی صحبت میں بیٹھ گئے
کہ آج ہم سے جماعت سے نماز ہی چھوٹ گئی، ارے معاذ اللہ فجر کی نماز ہی قضا کر رہے ہیں، ایسا حال ہو گیا۔ تو یہ ایسوں کی صحبت، کہ ایسوں کی صحبت ہمیں برباد کرتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرید کو یہ سوجھی کہ وہ کامل ہو گیا ہے، اسے ہر رات ایسے دکھائی دیتا کہ فرشتے اسے سواری پر بٹھا کر جنت کی سیر کراتے ہیں، طرح طرح کے میوے کھلاتے ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا وہ بڑے ٹھاٹ سے بیٹھا ہے۔ آپ نے اس سے کیفیت پوچھی تو اس نے بڑے فخر سے کہا کہ حضور بڑا کرم ہے، جنت میں بلند و مقام کا تذکرہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج جب جنت میں جاؤ نا تو میوے کھانے سے پہلے لا حول ولا قوت پڑھنا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حسب معمول جب وہ جنت میں پہنچا تو آپ کا فرمان یاد آ گیا، تو اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ یہ ابھی پڑھا ہی تھا کہ اس نے چیخ سنی اور جنت کو آنے واحد میں آنکھوں سے غائب دیکھا اور اپنے آپ کو ایک گندی جگہ پر پڑے دیکھا، مردوں کی ہڈیوں کے سامنے ہیں۔ جان لیا کہ یہ ایک شیطانی جال تھا اور اس جال میں گرفتار تھا۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے توبہ کی۔ اس حکایت سے یہ اہم راز آشکار ہوا کہ توجہ مرشد سے حاصل ہونے والے مقام کو پا کر بھی مرید ہر وقت بارگاہ مرشد میں بادبی رہے، ورنہ عطائے مرشد کو اپنا کمال سمجھنے والا مرید یہ تباہی کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ اس لیے ہر دم یہ یقین رکھیے کہ میرا ہر عمل خود توجہ مرشد کا محتاج ہے۔ ہمارے اسلاف و بزرگوں نے اس معاملے میں کیسے کیسے ارشاد فرمائے۔ قطب عالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری مقبولیت کا درجہ و مقام اس درجے بڑھ جائے کہ میرا سر عرش معلیٰ تک پہنچے، تب بھی میرا سر میرے پیر و مرشد کے آستانے چوکھٹ پر ہی رہے گا۔ کیسے بزرگ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے مریدوں میں سے تھے۔ انہوں نے سوتے جاگتے میں دیکھا کہ ایک ٹیلے پر یاقوت کی کرسی بچھی ہے، اس پر حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت تشریف فرما ہے، نیچے ایک مخلوق جمع ہے، ہر ایک چٹھی دیتا ہے اور جنید بغدادی اس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں، یہ چپ کے کھڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے بہت دیر اسے دیکھا، جب انہوں نے کچھ نہ کہا تو خود فرمایا کہ لاؤ تمہاری عرضی میں پیش کر دوں۔ عرض کی حضور کیا میرے شیخ عبد القادر کو معزول کر دیا گیا؟ فرمایا خدا کی قسم ان کو معزول نہیں کیا گیا اور نہ کبھی ان کو معزول کریں گے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ بس میرا مرشد میرے لیے کافی ہے۔ آنکھ کھلی تو سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے دربار میں حاضر ہوئے کہ معاملہ عرض کریں، لیکن قربان جائیں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی فراست پر، قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کریں میرے آقا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے ارشاد فرمایا لاؤ تمہاری عرضی میں پیش کر دوں۔ پھر فرمایا، اب غور سے سنیں، پھر فرمایا کہ ارادت یہ ہے کہ جب تک مرید یہ اعتقاد نہ رکھے کہ میرا شیخ تمام اولیاء زمانہ سے بہتر ہے، نفع یعنی فیض نہیں پائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدت و محبت کا معیار کیا معیار ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کیا انداز اپنائے؟ یہ اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد سے کیسی محبت کرتے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیر صاحب نے ایک رومال دیا جس پر اتفاق سے میرے بھائی کا پاؤں پڑ گیا۔ مجھے اس بات کا اس قدر افسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ یہی جذبہ محبت تھا کہ الحمدللہ عز وجل میں مرشد کامل کی نگاہ کرم سے اسی لمحہ منزل مراد تک پہنچ گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک بزرگ 100 برس تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے، ہر آنے جانے والے کو عبادت الہی کی تلقین فرماتے،
ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں جنت میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب دیا میرے رات دن کی عبادت جنت میں داخلے کا باعث نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی وجہ سے بخشا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی مرید صادق فرما دے، ہم ایسے محبت کرنے والے، ایسے عاشق بن جائے، اور ان بزرگوں سے جو نسبت ہے جس کے لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ خود بھی مرید ہو جائیں، اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا مت چھوڑیے۔ جی ہاں، بچہ پیدا ہو اسی دن اس کا نام اپنی والد صاحب کے نام کے ساتھ کسی ذمہ دار کو پہنچا دیں۔ ویب سائٹ پہ تو آن لائن مرید ہونے کی فیسلٹی ہے، نمبر بھی چلائے جاتے ہیں کہ جناب اس نمبر پر SMS کر دے، آپ جس کو بھی مرید کرنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں بے پیرا مت چھوڑیے، ذہن بنائیے کہ قیامت کا جب دن ہوگا میرے آقا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں مرید جمع ہوں گے، بس خواہش ہو کہ میرے گھر کا ہر فرد میرے غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ یہ ہمارے غوث اعظم کی عظمت و شان کیسی ہوگی؟ ارے آپ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اولیاء، صدیقین اور مشائخ طریقت رحمہم اللہ کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ نیک لوگوں کی جو ہم نسبتیں حاصل کرتے ہیں، اب تصور کریں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اولیاء، صدیقین، مشائخ طریقت کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی، ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکتے ہوں گے، ان بزرگوں کے مریدین عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے، ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ تو اب نسبتیں اگر ملتی ہیں تو مرید ادب کرے۔ حضرت علامہ قشیری علیہ رحمہ اپنے مرشد کامل ابو علی دقاق علیہ رحمہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کبھی، اب دیکھیں مرشد کی بارگاہ میں حاضری کیسی ہوتی تھی، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ اپنے پیر و مرشد نصر آبادی علیہ رحمہ کے پاس جاتے تو پہلے غسل فرماتے، پہلے غسل فرماتے، پھر ان کی مجلس میں جاتے۔ علامہ قشیری علیہ رحمہ یہ اپنے مرشد سے بھی ایک قدم آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں جب بھی اپنے مرشد کریم ابو علی دقاق کی مجلس میں جانے کی سعادت حاصل کرتا تو اس دن روزہ رکھتا۔ یہ بزرگوں کا انداز، فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری کے وقت میں اس دن روزہ رکھتا، پھر غسل کرتا، تب میں اپنے پیر و مرشد ابو علی دقاق علیہ رحمہ کی مجلس میں جانے کی ہمت کرتا۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ مدرسے کے دروازے تک پہنچ جاتا مگر مارے شرم کے دروازے سے لوٹ آتا، اگر جرت کر کے اندر داخل بھی ہو جاتا مگر جیسے ہی مدرسے کے درمیان تک پہنچتا تمام بدن میں ایسی سنسنی پیدا ہو جاتی، جسم ایسا سن ہو جاتا کہ ایسی حالت میں اگر مجھے سوئی بھی چبو دی جاتی تو شاید محسوس نہ کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو پیر ہوتے ہیں نا، مشائخ، مرید ان کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، شیشے کی مانند ہوتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت ملی ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان غوث اعظم، مدنی چینل کے ناظرین، کئی ایسے بیچارے جو آنا چاہتے ہیں مرشد کی آنکھوں سے زیارت کریں، مدنی چینل پہ دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، چلیں جو برکتیں ملیں، اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور پھر ان کی جو عشق اور محبت کے جو واقعات ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ اپنے مرشد سے نہ صرف عقیدت و محبت تھی مگر کمال درجے کا عشق تھا۔ اس کی ایک مثال، ایک دفعہ کسی درویش نے خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی خدمت میں آ کر سوال کیا ہے، تو اتفاق سے لنگر خانے میں کوئی چیز موجود نہ تھی جو اسے دی جاتی، تو خواجہ صاحب علیہ رحمہ نے درویش سے کہا کہ اتفاق سے آج تو کوئی شے نہیں ہے،
البتہ کل آنا تمہیں کوئی چیز دی جائے گی. اتفاق سے دوسری دن بھی کوئی چیز نہیں آئی. تب خواجہ صاحب نے اپنے پاؤں سے نالین شریف یعنی جوتیاں اتار کر درویش کو دے دیں. وہ رخصت ہو گیا. اتفاق سے اس وقت امیر خسرو علیہ رحمہ یہ بادشاہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں وہی درویش مل گیا. آپ علیہ رحمہ کو جب پتا چلا کہ یہ شہر مرشد سے آ رہا ہے تو آپ نے درویش سے اپنے پیر و مرشد کی خبر پوچھی. تو درویش گفتگو کرنے لگا تو امیر خسرو علیہ رحمہ بے ساختہ بول اٹھے کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے اپنے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے, شاید ان کی کوئی نشانی تیرے پاس ہے. تو درویش نے یہ سن کر خواجہ صاحب کی نالین شریفین سامنے کر دی اور کہا کہ یہ مجھے عنایت کی گئی. تو امیر خسرو علیہ رحمہ اپنے مرشد کامل کی نالین شریف دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور درویش سے کہا کہ کیا تم انہیں فروغ کرنے کے لیے تیار ہو؟ درویش آمادہ ہو گیا. امیر خسرو علیہ رحمہ کے پاس اس وقت 5 لاکھ نقری ٹنکے تھے جو سلطان نے دیے تھے. آپ نے وہ سب کے سب درویش کو دے کر اپنے مرشد کامل کے نالین شریف لے لیے اور اپنے سر پر رکھ کر چل دیے. پھر مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ درویش نے نالین کے بدلے 5 ہی لاکھ پر اکتفا کر لیا, ورنہ ان نالین کے بدلے وہ میری جان بھی مانگتا تو میں دینے سے دریغ نہ کرتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اولیاء سے پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا, ہمیں اولیاء سے انشاءاللہ اپنا بیڑا, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. لیکن اپنی عقیدت محبت کم نہیں ہونے دیں. بزرگوں کے واقعات پڑھیں, ان کے انداز دیکھیں, ان کے افعال دیکھیں, پھر ان کی کڑن دیکھیں. خود امیر اہل سنت سے نسبت حاصل کرنے والے کتنے, 1,000 لاکھ کروڑ لا تعداد ہیں, لا تعداد. دنیا میں جہاں جاتے ہیں الحمدللہ میرے مرشد امیر اہل سنت کی نسبتیں پانے والے موجود ہیں الحمدللہ. تو اب ہر کوئی غور کرے اور سوچے کہ یہ اگر ہمیں اتنا نوازتے ہیں, اتنا نواز رہے ہیں, اتنا کچھ دے رہے ہیں, اس کے بدلے ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم درس دیں, ہم باجماعت نمازیں پڑھیں, ہم مدنی انعامات پر عمل کریں, اپنی مسجدوں کو آباد کریں, اگر جہاں مسجدیں نہیں وہاں مسجدیں بنائیں, مدرسۃ المدینہ کا قیام کریں, جامعۃ المدینہ بنائیں, خود بھی علم دین حاصل کریں, اپنی اولاد کو بھی علم دین کے زیور سے آراستہ کریں, خود فرض علوم حاصل کریں. ہم دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے رات دن کوششیں کریں, سر توڑ جان کی بازی لگا دیں. علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. میٹرک کر رہے ہیں, انٹر کر رہے ہیں, گریجویشن کر رہے ہیں, مختلف ڈگریوں پہ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, زندگیاں گزر گئیں. اب بھی جناب میں تو فلاں ملک جا رہا ہوں, کیوں کہ میری اس ڈگری میں مزید کچھ اور اضافہ ہو جائے, مجھے اور ڈگری ہو جائے. میں ڈاکٹر ہوں تو اب سرجن بن جاؤں. ٹھیک ہے, دنیا کے جو جائز علوم ہے وہ بھی حاصل کریں, مگر دین کا علم کتنا حاصل کیا؟ ہم خود سوچے, غور کریں. ہمیں دعوت اسلامی والے دعوت دیتے ہیں کہ مسجد میں درس ہوتا ہے, ہم درس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں رسالے امیر علیہ السلام لکھ کر دیتے کہ پڑھ لو اس کو, آپ کی اصلاح ہو جائے گی, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں. ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیتے کہ 27 دن دنیا کا کام کریں, صرف 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں, ہمارے پاؤں میں بیڑیاں لگ جاتی ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے چھٹی والے دن آپ 1 دن اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کریں تاکہ آپ کی مسجد نمازیوں سے آباد ہو جائے. ہمیں اس کے لیے ٹائم نہیں. ہمیں مدنی چینل کے ذریعے ایک سلسلہ, ایسا سلسلہ جو ہمارے بچے سے لے کر بوڑھوں تک اصلاح کا ذریعہ بن جائے, ہمیں وہ سیکھنے کا ٹائم نہیں, دیکھنے کا ٹائم نہیں. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی بہت مختصر ہے. اس مختصر سی زندگی میں کوئی بڑے کام کیجیے. آپ پنجاب کے مختلف شہروں قصبوں سے آئے ہیں, معاملات پر غور کیجیے کہ کہاں کہاں مساجد بنانی ہے, کہاں کہاں مدارس بنانے ہیں. ان کی مساجد میں امامت کون کرے گا؟ اس کے لیے دعوت اسلامی امامت کورس کرا رہی ہے. مدرسۃ المدینہ بنائے گئے, ان مدرسۃ المدینہ میں پڑھائے گا کون؟ اس کے لیے مدرس کورس کرائے جا رہے ہیں تاکہ یہ پڑھانے والے پیدا کیے جائیں. جامعۃ المدینہ قائم کیے گئے کہ جناب یہاں درس نظامی ہوگا, عالم دین بنے گا. تخصص کا سلسلہ کیا گیا تاکہ مفتی کورس کا سلسلہ ہو. ارے ہم دنیاوی علوم پر فریفتہ تھے, دعوت اسلامی نے دارالمدینہ بنایا کہ ہم دارالمدینہ کے ذریعے جائز انداز سے دنیاوی تعلیم کا بھی کوئی نظام بنائے. الحمدللہ وہ شروع ہو گیا. تو اب ہم سوچیں, کئی ایسے لوگ تھے
جو مختلف اداروں میں اس طرح کی خدمات دے رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو تجربہ ہے، آئیے اپنی دعوت اسلامی کو اپنی خدمات پیش کریں۔ 2-3 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے یہاں پر، کوئی ٹیچر تھے ڈاکٹروں میں، لیکچرار تھے، وہ اپنی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہو گئی، ہم اسی کام میں لگے رہے، کاش دعوت اسلامی پہلے مل جاتی۔ تو ہم نے تو آفر کی، حضور ڈاکٹر صاحب 60 سال کی عمر ہے، اب اس عمر میں آ جائیں، جو آخری جو زندگی کے لمحات ہیں اس میں دین کی خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ